أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات کریمہ، دو آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج رمضان المبارک کا ایک ایسا دن ہے کہ جو جمعۃ المبارک بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو اور شاید کہ اگلا بھی، واللہ اعلم بالصواب. بہت ہی برکت والا مہینہ، بہت ہی برکت والا دن اور بہت ہی برکت والی گھڑیاں. حضرات محترم، آج کے جمعے کا خطبہ، اس کا عنوان ہے فکر آخرت. فکر آخرت اگر کسی کے اندر ہوتی ہے، یعنی آخرت کی جسے فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہی بندہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. اور جس کے اندر فکر ہوتی ہے وہی بندہ اس کی منع کی ہوئی، روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے. آج میں نے یہ اس لیے رکھا ہے تو رمضان المبارک کا کوئی موضوع بنتا تھا، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے، وہ میں نے پہلے ہی جو ہے وہ کور کر لیے ہوئے ہیں، وہ ہو چکے ہیں. تو لہذا آج یعنی روزہ بھی وہی رکھے گا جسے آخرت کی فکر ہوگی، زکوٰۃ بھی وہی دے گا جسے آخرت کی فکر ہوگی، فطرانہ بھی وہی دے گا جو آخرت کی فکر رکھتا ہوگا. تو اس کے ساتھ میں نے اس طرح جوڑا. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے
قرآن مجید کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ معاملہ تو یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہی بہتر ہے، زیادہ پائیدار ہے، ہمیشہ والا وہ سودا ہے، ہمیشہ والی زندگی وہاں ہے۔ حضرت محترم، ہر انسان کی فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے شب و روز پرتعیش اور بڑھاپا جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزارے۔ یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچپن بھی اچھا ہو، اس کا لڑکپن بھی اچھا ہو، اس کی نوجوانی بھی اچھی ہو اور جوانی بھی، نوجوانی اور جوانی، بڑھاپا، ساری چیزیں جو ہیں، ساری جو سٹیجز ہیں یہ اچھی ہوں، اور ان چیزوں کے لیے یعنی اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے وہ صبح و شام، یعنی صبح سے لے کر شام تک، شام سے پھر جو ہے وہ صبح تک اور رات گئے تک، اور اس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سال، ہر مہینہ، ہر گھڑی جو ہے وہ اسی تگ و دو میں رہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو آسان بناؤں۔ یعنی سادہ لفظوں میں انسان اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مشکلات، کٹھن مشکلات اور کئی لاکھوں جتن جتتا ہے۔ یعنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مشکل، یہاں سے ہی بندہ جو ہے وہ سوچ لے۔ اور حضرت محترم، اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یعنی یہ بات اس طرح سمجھ آ جائے گی کہ ہم جس دنیا کو اپنے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں، اور جس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم لاکھوں کیا کروڑوں جتن جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں، ہم کیا نہ کیا کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، دن کو رات کو ہر وقت محنت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کوئی جو ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے بھائی کا حق بھی مار جاتا ہے، کوئی اس دنیا کو کمانے کے لیے بوڑھی خاتون کے جو ہے وہ کانوں سے بالیاں جو ہے وہ اتار لیتا ہے، کوئی تو پورا بازو ہی چوڑیاں جو ہے وہ بازو سمیت، یا چوڑیاں جو ہے وہ بازو سمیت لے جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بندہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بہن کا سارا حق کھا جاتا ہے، بھائی کا حق کھا جاتا ہے، غریب لوگوں کا خون چوستا ہے، اور کوئی بھی سودا ہے، کوئی سودا کرنا ہو، بیچنا ہو، لینا ہو، وہ وہاں جو ہے جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ سودا بازی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ سارا جو مین مسئلہ ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کا ہے۔ یعنی دنیا اصل کیا جتنی اہمیت اور ویلیو ہم نے اسے دی ہوئی ہے اللہ کے نزدیک بھی ہے، تو اللہ فرماتے نہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال بھاگنے والے، دوڑنے والے اور اس زندگی کو آسان بنانے والے، بس ایک جھٹکے کی مار ہے، اور اس کے بعد تیرا کام ختم، فنش، سب کچھ جو ہے خلاص۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اخروی زندگی کی طرف جائے گا۔ میرے نزدیک یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض صرف یہ کھیل تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر جو ہے یعنی اس کا تقابل ہونا، تقابل کرنا، خود ستائی، اپنی تعریف، اور پھر جو ہے ایک دوسرے پر مال اور اولاد پر جو ہے وہ زیادتی طلب کرنا، یعنی ایک دوسرے سے آگے مال میں بھی اولاد میں بھی بڑھنا، میری اولاد اس سے آگے جائے، میری اولاد جو ہے وہ زیادہ بڑے منصب پر جائے، میرے پاس مال زیادہ ہو، بس ایک دوسرے سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
तुम्हें जो हुक्म है इस जिंदगी के अंदर और आखिरत की फिक्र जो है वह है फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के अंदर दौड़ो। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि तुम भागते हो तो जरूर भागो, मना नहीं है, शरीयत मना नहीं करती, अल्लाह मना नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मना करते, इस्लाम नहीं मना करता, बुजुर्गान दीन नहीं मना करते। भागो जरूर, दौड़ो जरूर, यह वो टाइम पे पहुंचो, लेकिन नेकी करने के लिए और उस रास्ते पर, उस जीटी रोड पर, उस जो है मोटरवे पर तुम जो है वो चढ़ जाओ कि जो मोटरवे सीधी जन्नत की तरफ जाती है, जो बख्शिश की तरफ जाती है, उसके अलावा भागने की जरूरत नहीं। अगर उस रोड से हटोगे तो वो गड्ढे आएंगे, खड्डे आएंगे, वो जो है उन होल के अंदर तुम गिर जाओगे, और वो जो है जब गिरोगे तो फिर कोई वमा लहुम मिन नासिर, उसके अलावा कोई बचाने वाला भी नहीं है। और बच्चे तो तब होगी कि उसके कानून के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारोगे। बड़ा अहम नुकता हजरात मोहतरम, दुनिया तो है ही मोमिन का कैद खाना, दुनिया तो है ही मोमिन का कैद खाना। इसके अंदर बड़ी जबरदस्त बात अगर हम समझ जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, और दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, आयाशी का सामान है, जो मर्जी करें तो दुनिया में, क्योंकि मोमिन का आखिरत में हिस्सा है और काफिर का दुनिया में। काफिर का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, कुरान ने वाज़ेह फरमाया उसका कोई आखिरत में हिस्सा नहीं है। लेकिन मोमिन का रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, यानी दुनिया में भी इसके लिए भलाई है और आखिरत में भी जो मांगेगा लहुम नसीब, उसी के लिए नसीब है, उसका हिस्सा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हज़रत मोहतरम फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि दुनिया मोमिन का कैद खाना, जी दुनिया मोमिन का कैद खाना। देखें कैद खाने का क्या मतलब है, या तो थाने के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया के दबार से, या तो थाने के अंदर, या तो फिर जो है जेल के अंदर जाना है, या काल कोठरी है, कोई भी चीज जो है, हवालात है, कुछ भी, ये जो है ये कैद खाने हैं। और वैसे भी और भी वडेरों ने बड़े बड़े जो है वो बाज़ इलाकों के अंदर अपनी जेलें, अपनी जो है वो कानून बनाए हुए हैं और कैद कर लिया जाता है। और वो जो कैदी होता है वो उस जिसने कैद किया होता है उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, और इसीलिए कोई भी कैदी ये पसंद ही नहीं करता कि मैं जेल के अंदर जाऊं, थाने में जाऊं, किसी के सामने पेश होने के लिए भी जो है वो नहीं जाता। तो बहरहाल जो है अगर हम इसका मुवाजना करें, तकाबल जो है वो किया जाए, देखा जाए कि एक मोमिन बंदा, उसके लिए भी दुनिया जो है वो कैद खाना है, और दूसरी तरफ दुनिया का कैद खाना है, और दुनिया के कैद खाने से बंदा छूट भी जाता है। बाद दफा होता है इतनी मुद्दत के लिए ये सजा है, उसके बाद छूट है, बाद दफा रिहाई मिल जाती है, बाद दफा रिश्वत से बंदा फौरन भी निकल आता है। दुनिया के अंदर कई जो है वो जायज नाजायज धंधे हैं, लेकिन वहां जो जाएगा वहां उसके लिए जरा मसला होगा। लिहाजा वो आखिरत की जो जेल है उसे बचने के लिए मोमिन के लिए फरमाया कि तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, ये कैद खाना है, इसके अंदर अपने मालिक यानी रब्बे करीम की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो है वो जेल हमें नापसंद है, वो नापसंद है, तो ये जो दुनिया वाली जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी कैद खाना है, ये भी जेल है, ये क्यों पसंद है, ये हमें क्यों पसंद है? इसलिए कि हम जो है हमें आखिरत के लिए हमारे पास या तो माल मता नहीं होता, ज़्यादा राह नहीं है, नेकियां नहीं है, किस मुंह से हम आगे जाएंगे, किस कौन सा मुंह दिखाएंगे? क्या हम रिश्वत नहीं लेते? क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या बहन का हक हम नहीं मारते? क्या हम जो है वो नमाजें पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो सही पढ़ते हैं? कुरान जो अमल की किताब थी,
ہم نے صرف جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم ملا تو برکت کے لیے کر لیا، اور ماں باپ مر گئے تو اس قرآن کو مدرسے سے بچوں کو بلا لیا اور انہیں جو ہے ان سے پڑھا دیا، اور جو ہے باقی جو ہے ہم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے اور اتنا یہ کیا۔ کیا یہی جو ہے وہ دنیا ہے؟ یہی آخرت کی تیاری ہے؟ یہ جو ہے چیز کہ دنیا یہ قید خانہ ہے، ہم نے اسے پسند کر لیا، لیکن جو آدمی یہ جو تھانے والا اور یہ دوسرے قید خانے جو ہیں جیل والے، یہ سارے جو ہیں ہمیں نہ پسند کی۔ تو یہ کیوں پسند کیا؟ اس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ غلط راستے پر ہیں، ہم جو ہے درست نہیں کر رہے، اسے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ آخرت کے گھر کو پسند کرتا ہے، وہ جنت والا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ بدبودار ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، یعنی فکر آخرت موضوع ہے، دنیا نہیں، جو بندہ دنیا کی فکر میں رہتا ہے اور اسے دین کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا، اور یعنی آخرت کی کوئی اسے فکر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام کام جو ہیں وہ مشکل فرما دیتے ہیں، وہ سب کاموں کے اندر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور فرمایا کہ جتنی مرضی وہ دنیا کے اندر کوشش کرے، دوڑے بھاگے، مفلسی، غریبی اور فقیری اس کے آگے پیچھے پھرتی رہے گی، یعنی اس کے سامنے ہی رہے گی، اور ملے گا تو وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا، اسے زیادہ بالکل نہیں ملنا ہے۔ یہ مہر ہے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا ہی فرمان ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کی ہی اجازت ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، جو بندہ صرف دنیا کے ساتھ لو لگا کے رکھتا ہے، دنیا ہی اس کا سارا کچھ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، سب کامیابیاں اسی کو ہی سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پریشانیاں ہی رہیں گی، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، اور ملے گا وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں، وہ بھاگے نہ بھاگے، کچھ بھی کرے نہ کرے، اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی اسے ملے گا۔ حضرات محترم، اگلے حصے میں فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی دل جمعی کے لیے اس کے سارے کام درست فرما دے گا، یعنی آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی، یعنی اسے دنیا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو، دنیا سے بے پرواہی اس کے دل کے اندر ڈال دی جائے گی، اور دنیا پھر خود بخود اس کے پاس، وہ دنیا سے بھاگے گا، دنیا خود بخود آئے گی۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرات محترم، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت جو ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربت ماء، تو کسی کافر کو اللہ رب العزت پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں یہ دنیا، بس دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرنا ہے وہ آخرت میں وہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں بندے کے لیے کہ بندے کے لیے اسے کیا کرنا ہے، ایک مسلمان کی زندگی یا ایک انسان جو ہے اسے کیا کیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہر چیز جو ہے وہ ارشاد فرما دی۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھو، ہر شعبے کو پڑھو، اسے رہنمائی حاصل کرو، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے پھر جو ہے اسے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لانا چاہیے، عملی زندگی میں لایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ نبی علیہ السلام سیدنا ابی بن کعب جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے. کون؟ کالے کملے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی وہی ہیں، ان سے اوپر اللہ ہے اور اللہ کے بعد وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبیوں کے سردار ہیں. فرماتے ہیں کہ رات کا حصہ جو ہے وہ گزر جاتا تو نبی علیہ السلام اٹھتے اور فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایمان والوں نہیں، اے لوگو، اذکر اللہ، اذکر اللہ. یہ 2 دفعہ حدیث کے اندر الفاظ آئے، اذکرو یعنی ذکر کرو اللہ، اللہ کا، اللہ کو یاد کرو. یعنی اللہ کو یاد کرو. جب اللہ کو بندہ یاد کرے گا تو اسے نماز بھی یاد آ جائے گی، اسے زکوٰۃ بھی یاد آ جائے گی، اس کی ادائیگی بھی، اسے حج کی ادائیگی بھی یاد آ جائے گی، اسے جو ہے صدقہ و خیرات بھی، اور بہن کے، بچوں کے، دوسروں کے حقوق بھی یاد آ جائیں گے، اور اپنے فرائض بھی جو ہیں وہ یاد آ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذکر اللہ، اذکر اللہ. اور آگے بڑی اہم بات کہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک نفخہ جو ہے وہ پھونک دیا گیا ہے، وہ آ گیا اس کا آبکہ، اور دوسرا جو ہے اس کے پیچھے آنے والا ہے. اور فرمایا جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی ہے، موت آ پہنچی ہے اپنی سختیوں سمیت. یہ 2 دفعہ حدیث کے اندر فرمایا، یعنی 2 دفعہ ہی فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی. یعنی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ حضرات محترم، جو تم زندہ ہو، جو تم چل رہے ہو، جو تم پھر رہے ہو، جو تم سوئے ہوئے ہو، جو تم پڑھا رہے ہو، جو تم نہا رہے ہو، جو تم کھا رہے ہو، جو بھی تم سانس لے رہے ہو، موت کسی وقت بھی تمہیں آ جائے گی، موت کسی وقت بھی تمہیں آ سکتی ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اس موت کے بعد کے لیے تم نے کیا کیا ہوا ہے. کیا تم اس دنیا کے اندر دل لگا بیٹھے ہو؟ کیا تم جو ہے وہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے چکروں میں ہی ساری زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اللہ کا دین پڑھا ہے، شریعت پڑھی ہے؟ کیا تم نے کبھی جو ہے وہ ظالم کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ تمہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں جہاد کے بارے میں پتا ہے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں پتا ہے، اپنے فرائض کے بارے میں پتا ہے؟ یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے پاکستانیوں، اے کشمیر کے رہنے والوں، اے پوری دنیا میں رہنے والوں، اے مرد اور اے خواتین، سب سن لو، سب سن لو کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی. تم کہتے ہو نا کہ یہ میں نے بڑا منصوبہ بنا لیا، میں نے بڑا پلان بنایا ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں، سب کچھ جو ہے صرف ایک دفعہ اس کا حکم ہوتا ہے، فوراً جو ہے عمل ہو جاتا ہے. فوراً فرشتہ جو ہے وہ فرشتہ چکر لگا رہا ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ آگے پیچھے پھر رہا ہے. کسی وقت بھی جو ہے تمہاری جان نکل سکتی ہے، تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ گے. اور حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بڑی جو ہے درد والی بات ہے اور بڑی فکر والی بات ہے. فکر آخرت، موضوع کیا ہے؟ فکر آخرت. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، مومن کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ملنے کے لیے تیار رہتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگائیں گے تو پھر کہاں اللہ سے ملنے کی ہمیں خوشی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ،
اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اذا احب عبدی لقائی، کہ جب بندہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، جب میرا بندہ، اور اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا اذا، جب احبا پسند کرتا ہے، عبدی میرا بندہ جسے میں نے پیدا کیا ہے، جسے میں نے زندگی عطا کی ہے، جسے میں نے شعور عطا کیا ہے، وہ میرا بندہ جب میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں رب جلیل مختار کل جبار قہار رزاق وہاب خالق مالک رازق باری مصور، میں احببت لقاءہ، میں بھی اس کی ملاقات کو، اس کے ساتھ ملاقات کرنا میں بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی جو بندہ اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے رب جلیل بھی اس کے ساتھ ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، لیکن جب بندہ میری ملاقات مجھ سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، یعنی میری ملاقات کو وہ پسند ہی نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، پھر میں تو اللہ ہوں، میں تو مختار کل ہوں، مجھے پھر کیا، مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں بھی اس کے ساتھ پھر ملنا پسند نہیں کرتا۔ آج جو ہے ہم یعنی محلے کی سطح پر کوئی چودھری صاحب ہوں تو انہیں ملنے سے ہم جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، پھر جو ہے کوئی کونسلر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی یعنی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، پھر جو ہے وہ آگے جا کے صدر ہے، وزیر اعظم صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا کوئی بھی ان کے ساتھ ملنا، یا کوئی شخصیت جو مشہور ہو جائے ان کے ساتھ ہم کتنی سیلفیاں لیتے ہیں۔ ہم پھر وہ جو ہے وہ کبھی کبھی تو ہم پھر غریب جا کے غریب آدمی کے ساتھ تو بات بھی نہیں کرتے، کیا تو میں اس کے ساتھ مل کے آیا ہوں۔ یہ ہماری جو ہے وہ ہماری یہ عادت ہے، یا ہماری جو ہے وہ فطرت بنی ہوئی ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ ہم ملنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ہے ہجوم اور بھیڑ ایسا کراؤڈ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ملنا ہے۔ اور یہ تو بعض سیاسی لیڈروں کے ساتھ، بعض جگہ جو ہے پیروں کے ساتھ نہیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کے گریبان جو ہے وہ چاہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا جو ہے یہ دنیا کے اندر لوگ دیکھیں کہ ہمارا سٹیٹس کتنا جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور ہم کتنی جو ہے ہماری اپروچ کتنی، پہنچ کتنی ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہمارا تو فلاں سے ہے، ہمارا تو فلاں ایس پی سے، فلاں جو ہے ملازم سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں تم جو مرضی کو، ہم نے کچھ کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ ہم دنیا کے ہر اچھے برے بندے کے ساتھ بس مشہور ہونا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس مان ہونا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم جو ہے ہر طریقے سے ملنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر پسند نہیں کرتے ملنا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے۔ فرمایا کہ قال اللہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ، کہ بندہ جب میرے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے تو میں اللہ بھی اس کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ فکر ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز کہ بعض تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے ان پر عمل نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ ڈر بھی جو ہے یہ کامیابی کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ ڈر ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ حضرات محترم جو ہے فکر آخرت والا موضوع جو ہے وہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور قرآن اور حدیث کے باہر والی کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اسے سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ اب جو ہے تھوڑا سا نا زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو فکر ہے یہ بھی فکر یہی کہتی ہے، فکر آخرت، کہ ہم روزوں کو صحیح، پہلی بات ہے سارے روزے رکھیں، اگر کسی کو نصیب نہیں تو اب سے توبہ کر لے اور اب سے رکھنا شروع کر دے، اور پھر جو ہے اب اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ بھی کوئی مسلمان اب ہی کرتا ہے
کہ جسے یہ ہو کہ میری آخرت اچھی ہو، یہ بھی فکر آخرت کی موضوع ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و خاتون پر زکوٰۃ جو ہے وہ جب صاحب نصاب ہوں تو ان پر فرض ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت جو ہے 5.5 سے 6 لاکھ روپیہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تقریباً۔ ہر روز کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر مختلف ہوتا ہے، اس اعتبار سے۔ ہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 تولہ سونا ہے اور باقی مال ہے، تو بس یہ چیز دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ گیا، یعنی کچھ سونا ہے جتنا بھی ہے اور کچھ مال ہے، اور دونوں کو اگر ملایا یا تینوں کو ملایا یا 4 کو مختلف قسم کے جو ہیں وہ اموال ہوں، تو انہیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ رقم پہنچ جاتی ہے تو بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کا جو زیور گھر میں پڑا ہوتا ہے، عام طور پر عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، اگر وہ زیور بندہ وہ جو ہے وہ نہیں دیتا، اگر اس کی زکوٰۃ تو جو بیوی ہے وہ عورت خود اس زیور کو بیچ کر اس میں سے دے، کیونکہ زیادہ اس پر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس کا زیور بیچ نہیں سکتا، تو زکوٰۃ بھی وہ دے، زکوٰۃ بھی سے ہاں اگر بندہ دے تو اچھی بات ہے، زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر نہیں تو یہ لازم ہے حضرات محترم، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ضروری نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ محرم میں صاحب نصاب ہوئے اور پورا سال ایسا درمیان میں گردش جو ہے وہ چلتا رہا یہ معاملہ، لیکن آخر کو دیکھا جائے گا پھر آپ صاحب نصاب ہیں، تو پھر جو ہے محرم کے اندر ہی آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر سوال زیادہ ہے، اور کوئی ایڈوانس دے دیتا ہے، کوئی تھوڑا دیر سے دیتا ہے، تو بہرحال جو ہے یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں اس کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اب فطرانہ جو ہے، فطرانہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر مال اتنا ہو اور سال گزرے، وہ فطرانے کا یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہی ہو، وہی جو ہے وہ طریقہ کا، لیکن اس کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ عید والے دن صبح اس وقت واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے حضرات محترم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، اور یہ کسی سید کو نہ دیا جائے، صاحب نصاب بندے کو نہ دیا جائے، اور یہ ہے اگر سارے مل کے کوئی اکٹھا کر کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیتا ہے یا کسی کو راشن ڈال کے دے دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ حضرات محترم ایک اور چیز کہ یہ چیزیں یہ دیتے ہوئے صدقات و خیرات، یہ باہر لائنیں لگا لینا اور پھر جو ہے ان کی عزت نفس مجروح کرنا، اور وہ جو عورتیں ہوتی ہیں چلنی دفعہ مرد کے ساتھ، لیکن سمجھانا تو ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے دینا ہے تو دے دیں، اگر نہیں دینا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کم عذاب دے، لیکن یہ جو ہے ایک تو قبول بھی نہیں ہوا، اور جو سخت الفاظ کہے ہیں اگلے کی عزت جو ہے وہ مجروح کی ہے، یہ پھر جو ہے ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ لہذا کسی کو دیں تو اسے عزت کے ساتھ دیں، وہ اگر ہے تو تب تم جو ہے وہ دے رہے ہو اور تمہیں ثواب مل رہا ہے، وہ نہ ہوتا تو کس کو دیتے، پھر مسئلہ بنتا، تمہیں دور جانا پڑتا تو پھر وہ پاس ہی ہے، اور دے کر انسانی جتانا یہ ہے ہی اس کا، یہ فطرانہ ہے ہی اس کا، یہ میرے اوپر اگر واجب ہے تو میرے اوپر جو ہے دینا واجب ہے، اب میرے اوپر یہ حرام ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو میرے اوپر یہ ہے ہی اسی کا اور حق اس کا، اور دیتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس طرح سختی کے الفاظ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور جماعت اسلامی کے الحمدللہ بہت سارے شعبے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو فلسطین کے اندر بھی، جہاں بھی صلاح پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر، یہاں جو ہے ایک ایسا جماعت اسلامی کا شعبہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، اور آپ سے بھی ہماری التماس ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جماعت اسلامی کو اپنا فطرہ اور زکوٰۃ دیجیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، تو بہرحال جو ہے جسے بھی، لیکن بندہ مستحق ہونا چاہیے، مسجد کے اندر نہیں لگتی، سید کے اندر جیسے ہم جو ہے وہ الحمدللہ سید ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ صدقات
अफराद होता है ना, कोई बंदा जो है वो जी खतीब साहब को, शाह साहब को मुट्ठी गर्म कर दे, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम सैयद हैं, फतराना नहीं देना, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सबको अपनी जनाब से अता करे और हमें आखिरत की फिक्र भी अता फरमाए। दूसरा ये कि 300 रुपया जो है ये फतराना है। कितना है? 300 रुपया फतराना, और इससे ज्यादा। अच्छा, एक और चीज आज थोड़ा सा आपसे 5 मिनट, वैसे आजकल हमारा टाइम पूरा ही होता है, एक और चीज कि ये किशमिश के हिसाब से भी है, जौ के हिसाब से है, खजूरों के हिसाब से है। तो देखें, अगर एक बंदे ने रेडी लगाई हुई है, एक बंदे ने लंडे का कोट पहना हुआ है, एक बंदे ने जो है वो 500 700 इस दौर के अंदर भी वो वाला सूट पहना हुआ है, वो 300 350 या 500 1000 की जूती पहनी हुई है, वो भी 300 दे रहा है। और एक जो है वो कहता है मैं तो ब्रांडेड जो है वो चीजें, ब्रांड वाली चीजें इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो कभी जो है लंडे के पास भी नहीं जाता, मेरी तो इंसल्ट होती है, मैं तो वहां गाड़ी में जाता हूँ, वहां से जो है वो मैं माल खरीदता हूँ। तो उसे या जरा सोचना चाहिए। मैं मुख्तसर समझाता हूँ कि एक मालिक है फैक्ट्री का, जो जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो हर रोज बकरे का गोश्त भी खा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और एक गरीब आदमी जो उसके पास 20 30 40 हजार पे काम कर रहा है, वो भी 300 दे और वो भी 300 दे। नहीं, थोड़ी सी जो है वो सोच को बढ़ाया जाए, और जो अमीर आदमी है वो किशमिश के हिसाब से वो दे, खजूरों के हिसाब से दे, और जो है जौ के हिसाब से यानी ज्यादा दे। और लेकिन बहरहाल जो है आम लोगों के लिए कम से कम जो है 300 रुपया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।